بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج ایک انتہائی اہم بات میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں، اور یہ بات بہت سارے لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ میں ان سے معذرت بھی نہیں کروں گا جن لوگوں کے لیے یہ تکلیف دہ ہے، اس لیے کہ یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود سے متعلق ہے اور حلال اور حرام سے متعلق ہے۔ جو سوالات ہم سے بہت زیادہ کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک سوال ہر دوسرے چوتھے دن ہم سے مختلف لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کے گھروں میں، ان کے عزیز و اقارب میں، ان کے والدین یا بہنوں بھائیوں میں کسی جگہ پر وراثت کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ ہوتا ہے بہنوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اور کبھی کبھی بھائیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بڑے بھائیوں کو وراثت میں حصہ انہوں نے لے لیا، چھوٹوں کو نہیں دیا، اور بہنوں کے ساتھ تو یہ اکثر چل رہا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ ان کے ماموں نے ان کی والدہ کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا، اور جو کہ کروڑوں اربوں میں تھی، اور جب انہوں نے کورٹ میں جا کر فالو اپ شروع کیا تو پھر وہ دھمکیوں پر اتر آئے، وہ ڈرانے دھمکانے پر اتر آئے، وہ پھر اپنی بہن کے پاس جذباتی طور پر ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے انہوں نے شروع کر دیے، بجائے اس کے کہ وہ ان کا حصہ ان کو واپس کر دیں، اور کہنے کو یہ دیندار ہیں۔ یہ صورتحال بہت عجیب و غریب ہے۔ یہ وراثت کا مال کھانا ایسا ایک حرام ہے جو منہ کو لگ جائے تو پھر چھوٹتا نہیں ہے اتنی آسانی سے۔ مجھے معلوم ہے 2010 تک میں کوئٹہ میں تھا قریب 10 سال کے لیے، وہاں پہ ایک بھائی سبحان اللہ آج بھی مجھے معلوم ہے جہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے پہلی مرتبہ مجھ سے وہ بات کی تھی، اس کے بعد ایک تعلق رہا، ان کا بھی اسی طرح سے معاملہ تھا۔ کوئٹہ کی وہ بہت بڑی جانی پہچانی بزنس مین شخصیت اور جن کا دین سے بھی ایک تعلق ہے وہ تھے، اور اپنی بہن کا حق مارنے والے اور بہنوں کی وراثت کھانے والے ایسے سبحان اللہ یہ لوگ تھے۔ اور وہ جو ان کا بھانجا بیچارہ، وہ کہہ رہا تقریباً میرے سامنے تو تقریباً 10 سے 12 سال تو وہ کورٹ میں لڑا، اور کئی مرتبہ وہ جھوٹے ہوئے، ان کے یعنی ان کے ماموں ان کے خلاف کیس بھی آ گیا، لیکن پیسے دے دلا کر وہ اس پہ پیسے خرچ کرتے آ رہے ہیں، لیکن ان کو حصہ نہیں دیا۔ 4-5 سال پہلے تو ایسا ہی تھا، اب مجھے معلوم نہیں۔ میں ایک ایسا ہی بھانجا ہونے کے اعتبار سے آپ سمجھ لیجئے، ایک بھائی ہونے کے اعتبار سے، یا کوئی بھی ایک فرد ہونے کے اعتبار سے اپنے عزیز و اقارب کو ایک پیغام دیتا ہوں۔ یہ میں اپنے عزیز و اقارب کو نہیں بلکہ میں نمائندگی کر رہا ہوں ہر اس شخص کی جن کی والدہ کے ساتھ یا جن کے گھر میں بہنوں کے ساتھ یا جہاں پر بھائیوں کے ساتھ جو ایشو کھڑے کیے گئے اور وراثت سے ان کو محروم کیا گیا، ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے۔ آپ لوگوں نے ترکی کا زلزلہ دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ رحم کریں، کس طرح سے بلڈنگز گری، کیسے لوگ اس میں دفن ہو کے رہ گئے، وہ گھر جو مسکن تھے وہ مقبرے بن گئے، ہم سب نے دیکھ لیا۔ ہمارے عزیزوں میں ایک وفات ہوئی، ہمارے بڑے ایک قریبی اور ہمارے علم کے مطابق بڑے اچھے ایک شخص فوت ہو گیا اچانک، بالکل ٹھیک تھے، وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، درجات کو بلند کریں۔ یہ سب وفاتیں، اموات ہمارے سامنے ہیں، کیا ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھ کر کوئی اللہ سے ڈر اور خوف نہیں آتا کہ ہم لوگوں کا کیوں حق مار رہے ہیں؟ ان بھائیوں کو کوئی شرم اور حیا نہیں آتی جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے؟ 1 سال 2 سال 3 4 5 6 8 10 سال گزر گئے، خود وہ عیش کر رہے ہیں۔ یعنی مانا کہ یہ بات بڑی مشکل ہے کہ ایک وقت گزرنے کے بعد پھر بہنوں کے حصے کو ادا کرنے کے لیے کچھ چیزیں بیچنا پڑتی ہیں، ان کو بیچنا مشکل ہے، مانا کہ یہ مشکل ہے، لیکن کیا اس سے زیادہ مشکل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی غیرت کو ہی چھوڑ دیں؟ آپ بھائی ہیں، آپ والدہ ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ اپنی غیرت، وہ ایک احساس، وہ ایک ہمدردی، آپ اس کو چھوڑ دیں، کیا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے؟ ضمیر کو مارنا زیادہ مشکل ہے کہ وہ مالی اعتبار سے آپ بڑا دل کر کے آپ ایک دفعہ چیزوں کو بیچ دیں اور ان کا حصہ دے دیں؟ ہاں، وہاں پر جب آپ چیزوں کو بیچیں گے، حصہ دے دیں گے، ایک دفعہ مشکل ہوگی، لیکن یہاں پر جب آپ ضمیر کو ماریں گے، بار بار آپ کو اپنا ضمیر مارنا پڑے گا۔ اور کیا آپ لوگوں کے لیے، بھائیوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ آپ اپنی بہنوں کا حق کھانے کے باوجود بڑے کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ ان کو ملتے بھی ہیں، ان کی بے بسی کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک محبت کا دعویٰ اور ایک وہ جو ایک بڑا پن ہے وہ بھی رکھتے ہیں کہ ہم بھائی ہیں چونکہ، اور وہ بہنیں بیچاری اس وجہ سے کہ ہمارا رشتہ نہ ٹوٹے اور اس وجہ سے کہ ہم اب کیا کریں، کس کے سامنے جائیں، اس غیرت کو دفن کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ اور پھر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، آپ لوگوں کو سنایا جاتا ہے، اہل علم کی باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن یہ حرام جو منہ کو لگا ہوا ہے آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ آج اگر آپ میں سے کسی کی موت ہوگی تو آپ یقین کر لیجئے کہ آپ کی نمازیں، حج، عمرے، زکاتیں، نیک عمل، بے شک آپ توحید میں جتنے بھی پختہ ہوں، آپ کو یہ فائدہ نہیں دے سکے گا، یہ جاتا رہے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔
اللہ نے اس کو حدود اللہ کہا ہے. تو اللہ کے لیے وراثت کا مال کھانا، یہ حرام کھانا بند کر دیجئے. اس سے پہلے اللہ نہ کرے ترکی جیسا ہمارے ساتھ ہو، اور اللہ نہ کرے اچانک موت آ جائے، پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. آپ کے بعد والے لوگ اگر کر بھی دیں گے کچھ نہیں ہو سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالشت زمین کا ٹکڑا اس کو غصب کیا، اس کو ہتھیایا، اس کا حق نہ دیا، اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.